اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمی پوائنٹ نمبر 1 اور وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا صحیح اور محتاط عقیدہ ہونا چاہیے. بھائیو، اس ضمن میں قرآن پاک کی 2 آیات بڑی اہم ہیں جو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی تلاوت فرمائی تھی. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں آخری 2 باب کی تقریباً 46 احادیث پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کے جو معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں اس سے ریلیٹڈ ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4428 سے لے کر 4473 تک یہ 46 احادیث ہیں اور اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی احادیث ہیں. ظاہر ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، دنیا سے رحلت کا اس میں ذکر موجود ہے. اور اسی چیپٹر میں پھر کنکلوڈنگ خطبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر. اس کے صحیح بخاری میں کئی طرق موجود ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1241، 3667 اور 668 اور 4454. ان تمام طرق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں داخل ہوئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر سے چادر کو ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آ کر رہنی تھی اور آ گئی. کیونکہ صحابہ کرام میں پرٹیکولر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے، اور ابھی تو روم بھی فتح ہونا ہے، ابھی تو ایران بھی فتح ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں. اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ان کا اپنا نظریہ تھا. تو اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک دفعہ موت آنی تھی، وہ آ گئی، اور کہا یا نبی اللہ. 1241 صحیح بخاری، میت مبارک کو مخاطب کر کے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی اپنی بات پر قائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. سیدنا ابو بکر نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن سیدنا عمر نہیں بیٹھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اپنے مصلے پر سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا. ان کا ریگارڈ صحابہ کرام میں زیادہ تھا باقی صحابہ کرام کی نسبت، لہذا سب کے سب لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. پھر انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، اللہ اکبر، اس موقع پر. اور پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد انہوں نے کیا بولا؟ من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اکبر، فان اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اپنی بات کی دلیل میں 2 آیات تلاوت کی. پہلی آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت و انہم میتون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی موت آنی ہے
اور تمہارے مخالفین ان کفار کو بھی موت آنی ہے. اور پھر آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. کیا یہ اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے قدم پھرے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور ثابت قدم رہنے والوں کو، شاکرین کو ہم جزا دیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان تو نہیں کیا تم نے ایمان لا کر، اپنے اوپر احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اپنا فرض پورا کر کے چلے گئے. اب آپ کے جانے کے بعد اگر دین چھوڑو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنا نقصان کرو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. بس اسی پھر حدیث میں آگے چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ خطبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے. حالانکہ ہم نے سنی تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ثابت قدم رہے اور ان کو وہ آیات یاد تھیں کہ پہلے ہی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے. اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے آیات سنی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہ اٹھا سکے. اللہ اکبر. اسی جگہ پر بیٹھ گئے آیات سن کر. ظاہر ہے صحابہ کرام میں اور امتیوں میں یہ تو فرق ہے. آیت سنتے تھے سمعنا واطعنا. بہرحال اس حدیث سے 5 رزلٹس نکلے ہیں، وہ میں جلدی جلدی آپ کو اس حوالے سے کلیئر کر دوں تاکہ یہ ریمائنڈ ہو جائے ہمیں. رزلٹ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو مخاطب کر کر یا نبی اللہ پڑھنا سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے. چنانچہ الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر روضہ شریف پر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر اپنے باپ کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 کہ جب بھی قبرستان میں بھی جائیں تو یہ دعا مانگنی ہے ان مردوں کو مخاطب کر کے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو اس میں بھی ہم مخاطب کرتے ہیں. بل یہاں پر ایک ضمناً بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا تھا. تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا. سنن نسائی الکبریٰ میں پورا چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، سنن نسائی کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے. باقی تو سب متفق ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. مولا کا مطلب دلی محبوب، جو حدیث متواترہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے. تو مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. یہ سارے معاملات ہوئے تو جنازہ کیوں نہیں ہونا تھا؟ البتہ ایک استثناء ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انڈیویجولی لوگوں نے پڑھا، امام کوئی نہیں تھا. کچھ ٹولیوں کی شکل میں صحابہ کرام آتے تھے اور 4 تکبیرات پڑھ کر وہی جو کچھ ہم تکبیرات میں پڑھتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. تو اس طرح جنازہ ہوا. رزلٹ نمبر 2، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک ہی موت آپ کو آئے گی. اسی لیے انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یعنی اب آپ کی ہمیشہ کی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے. اور اس کے ثبوت میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4451. اما عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے محبت کرتے ہیں. تو میں نے وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن وہ مسواک سخت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ سکے بیماری کی شدت کی وجہ سے. تو پھر میں نے اپنے منہ میں چبا کر اس مسواک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ایک جگہ جمع کر دیا. اس دن فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. اب یہ سیدہ عائشہ نے عقیدہ کلیئر کر دیا کہ دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع. یہ دوسرے موڈ میں کنورژن ہو گئی. رزلٹ نمبر 3، کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، جیسا کہ اس کیس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آ سکتی. لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ان کو آیات سنائی گئیں انہوں نے فوراً رجوع کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بزرگ پاگل ہوں، جس نے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آیت سن لی تو فوراً بات کو قبول کر لیا. رزلٹ نمبر 4، عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اب محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. لیکن اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے کہ عبادت اس کی ہوگی کہ جسے کبھی موت نہ آئے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جسے کبھی نہ کبھی موت ایک دفعہ تو ذائقہ ضرور چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہاں یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں. اب یہاں کہتے ہیں گستاخی ہوگی، اب یہ قرآن کی آیت ہے. او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل کر دیے جائیں، حالانکہ شہید کا لفظ بھی آ سکتا تھا. تو یہ جو زیادہ ماچے خاں بنے ہوئے ہیں آج کل لوگ اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مرنے کا لفظ نہ استعمال کریں، وفات کا لفظ نہ استعمال کریں، یہ گستاخی ہے. تو قرآن گستاخی سکھا رہا ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ خطبہ دیا. اور قتل کا لفظ نہ استعمال کریں، شہادت کا لفظ استعمال کریں، قرآن نے قتل کا لفظ استعمال کیا. تو انڈرسٹوڈ ہے جب بھی کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ بھی الحمدللہ یہاں سے کلیئر ہوا. اور رزلٹ نمبر 5 ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جائے گی. اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق نے جب جملہ بولا تو دلیل میں 2 آیات تلاوت کی. یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت سے حوالہ دکھائیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑا کون اس امت میں بزرگ ہے؟ انہوں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی، دونوں آیات تلاوت کی اور پھر صحابہ کرام نے بھی اس کی بنیاد پر بات کو مانا، سمعنا و اطعنا. الحمدللہ. لیکن یہاں حال یہ ہے بھائیو، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتنا گندا کلچر ہے، یہاں مولویوں نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے اپنی عوام کو، وہ صحابہ کرام ہی تھے کہ ایک آیت سنی تو فوراً سرنڈر کر دیا. یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں نہیں لکھا ہوگا، ہمارے بزرگ پاگل ہیں. اور یہاں دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا عمر جیسا انسان، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سنی تو کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی، میرے پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے، وہیں پہ بیٹھ کے. یہاں لوگ احادیث آیات سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اونیاں اڑ گیا جی. تو یہ فرق ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئک فوراً رسپانس ہوا کرتا تھا اس حوالے سے.